بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہما کو بدر کی جانب بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ، اس قریشی فوج میں سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ ان غلاموں نے بتایا کہ لشکر میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن مطلب وغیرہ وغیرہ اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ نے جب بدر میں قیام فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں ہم نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے، یہ وہی کی روح سے ہے یا فوجی حکمت عملی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ تو حضرت حباب بن منظر نے عرض کیا کہ پھر میری جنگی تدبیر کی روح سے بہتر ہے کہ ہم لوگ کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ ان کی رائے کو رسول اللہ نے پسند فرمایا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، اس سے چلنے پھرنے میں ان کو دشواری ہونے لگی۔